بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سوشل میڈیا پر امت مسلمہ کی طرف سے آپس کی بحث و مباحث کا کام بڑی تیزی سے سرگرم ہے۔ میں صحیح تو غلط، اس جنگ میں اصل بنیادی دعوت کہیں کھو کر رہ گئی ہے۔ کا موقف درست ہے؟ کون علماء صرف اپنی فرقے کی مشہوری چاہتا ہے، کون دینی لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، کون صرف قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے، اور کون کتنا انصاف پسند ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے تینوں علماء کرام کا موقف بغور سنا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ چند سوالات ہیں جو ان تینوں علماء سے ان کے عوام کو پوچھنے چاہیے۔ سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جب سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آپ نے وہ احادیثیں پیش کی ہیں جس کی وجہ سے یہ موضوع بحث سوشل میڈیا پر شروع ہوا، تو آپ کی باتوں کے جوابات دیگر پلیٹ فارم سے دیے جانے لگے، تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل کا جواب دیتے یا اس کے اوپر بحث و مباحثہ کر کے لوگوں کو بتاتے کہ میں حق پر ہوں، کوئی ڈیبیٹ کرتے تاکہ عوام الناس کے سامنے صحیح بات واضح ہو جاتی۔ ہاں، مگر اب آپ نے جو مفتی طارق مسعود صاحب کو آن لائن گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے وہ قابل تعریف ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ جس مسئلے کو اچھال رہے ہو اس کو اچھالنے اور اس پر بات کرنے سے قرآن مجید نے منع فرمایا ہے، جب قرآن مجید میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو امت گزر چکی ہے ان کی عمل کی جواب دہی تم سے نہیں ہوگی اور نہ تمہارے عمل کی جواب دہی ان سے، تو ان موضوعات پر آج کے دور میں بات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آپ کسی صحابی کی غیبت کر بیٹھیں، آپ نے غلط راستہ اختیار کیا ہے جس سے قرآن آپ کو روکتا ہے۔ آپ کا ایک تقیہ کلام یاد دلاتا چلوں، آپ اکثر دہراتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، یعنی اگر آپ واقعی کتابی ہیں تو آپ کو اس اصل کتاب جو وحدہ لا شریک کی اتاری ہوئی ہے، اس کتاب کو مانتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے گزرے ہوئے صحابہ کرام کی غیبت سے بچنا چاہیے۔ ان کا سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ اب سوال کرتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، ہم نے آپ سے سنا ہے کہ آپ کے پاس بے شمار کتابیں ہیں جن میں احادیث سے صحیحہ کے علاوہ علماء کرام کی بھی کتابوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے یہ کتابیں نہیں پڑھی جس میں امام ابو حنیفہ نے خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کرنے کی بات کی ہو؟ علامہ بدر الدین اور ملا علی قاری کی کتاب میں جو گستاخانہ باتیں موجود ہیں جو انجینئر صاحب نے پیش کی ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم تھا؟ اگر نہیں تو قرآن مجید کی یہ آیت ملاحظہ کیجیے جس میں اس امت کا ذکر ہے جس پر تورات نازل کی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے تورات تو ہے پر یہ نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے، جیسے ایک گدھے کے اوپر کئی کتابیں لادی ہوئی ہوں لیکن گدھے کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ آیت ہم آپ پر فٹ نہیں کر رہے بلکہ آپ کو سنا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے متعلق ہمارا گمان اچھا ہے۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو ان تینوں عبارات کا بھی علم ہوگا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ تینوں علماء کرام نے اس طرح کی گستاخانہ عبارتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اسی وجہ سے یہ علماء کرام بھی گستاخ ٹھہرے۔ انجینئر محمد علی مرزا بھی گستاخ ٹھہرا کیونکہ اس نے بھی یہی باتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہی ہیں۔ انجینئر مرزا کا علاج تو آپ کے حساب سے FIR ہے جو بالکل درست ہے، لیکن ان تین علماء کا کیا کریں گے؟ پہلے یہ کلپ سن لیں۔ بزرگوں کے جو آپ کلیم کرتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں وہ آپ بیان نہیں کر سکتے پبلک کے سامنے، میں آپ کی پبلک کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مناقب کے اوپر جو کتاب لکھی گئی، اردو میں بھی اس کا کافی سارا حصہ آ چکے ہیں، ہم دونوں انشاءاللہ ریفرنسز لگا دیں گے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا معلوم نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی کی حمایت میں قتال کرتے، جنگ لڑتے، ظاہر قرآن کا حکم پورا کرتے۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ تو اس کے تحت سیدنا علی کے ساتھ مل کر، ہم خلیفہ راشد کے ساتھ مل کر باغی جماعت کے خلاف قتال کرتے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔
اب مجھے ان کے اوپر بھی گستاخی کا کوئی فتویٰ چاہیے، آپ کی جرت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بات ٹھیک کی ہے۔ دوسرا ریفرنس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پوری حنفیت کی دنیا میں چند بڑے جو نام ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو بندہ ہے وہ ہے علامہ بدر الدین عینی، 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری۔ اس میں صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 7083، اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے علامہ کرمانی کا قول نقل کر کے ان کا رد کیا ہے کہ کرمانی تو یہ کہتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اجتہادی طور پر باغی تھے، انہیں 1 اجر ملے گا اور مولا علی کو 2، تو وہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث عمار کا پتہ چل گیا تھا اور سیدنا عمار جنگ صفین میں شہید ہو گئے، اس کے بعد آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غلطی اجتہادی تھی، اور انہیں کیسے آپ اجر کی بشارت سنا رہے ہیں؟ یہ بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں، اور پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کیا حضرت معاویہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ قیامت کے دن برابر ہی چھوڑ دے بجائے اس کے کہ انہیں 1 اجر بھی دیا جائے؟ یہ اجر والی جو بات کر رہے ہیں وہ تو خلیفہ راشد کے لیے ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے اور صحیح اجتہاد ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر وہ غلط اجتہاد کرے تو اسے 1 اجر ملے گا۔ یعنی اگر نعوذ باللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جنگ جمل صفین اور نہروان غلط لڑتے تو اللہ تعالیٰ انہیں تب بھی 1 اجر دیتا، چونکہ اب انہوں نے ٹھیک لڑی ہے، الحمدللہ ان کے لیے ڈبل اجر ہے، الحمدللہ۔ تو یہ دوسرا ریفرنس ہو گیا۔ اب آ جائیں تیسرے ریفرنس کی طرف، اور وہ ہے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری۔ انہوں نے مرقہ لکھی ہے شرح مشکات، اس میں انہوں نے 5878 نمبر حدیث جو قتل عمار والی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں وہ کچھ لکھا ہے کہ کیمرے کا لینز پھٹ جائے اور آپ لوگوں کی جو جھوٹی عقیدتیں وابستہ ہیں نا وہ بھی پھٹ جائیں اللہ کے فضل سے، جو انہوں نے لکھ دیا ہے، اور اردو ترجمہ آپ لوگ خود چھاپ چکے ہیں مرقہ کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو قتل عمار والی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، اتنے سخت الفاظ۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اسے قتل عمار والی حدیث کہتے ہیں۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ایٹ لیسٹ 4 جگہ مسند احمد کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے جنگ صفین کے حوالے سے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب شجرہ میں سے تھے ان سے حضرت عمار کا قتل ہو گیا اور وہ پوری زندگی روتے تھے۔ وہ ساری احادیث انشاءاللہ تعالی ہم ڈسپلے کروا دیں گے کہ قتل عمار کس نے کیا۔ تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ جب قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی تھی تو ان پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت مولا علی کی اطاعت اختیار کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے دل میں حکومت کی جو انہوں نے طلب رکھی تھی اسے ترک کر دیتے، یعنی انہوں نے کہا کہ حکومت کی طلب کے لیے وہ کر رہے تھے۔ نمبر 3، انہوں نے لکھا کہ انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنائے ہوئے تھا اور دل میں وہ بغاوت چھپائے ہوئے تھے، اور حدیث عمار ان کی بغاوت کو کھول کر ظاہر کرتی ہے۔ یہ جناب انہوں نے الفاظ لکھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پشت کے پیچھے ڈال دیے گئے، مہجور ہو گئے۔ پھر اینڈ پہ انہوں نے لیپا پوتی کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ تو آپ لوگوں کے شر سے بچنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام کا احترام کریں، نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں کر کے بھی وہ اپنے آپ کو رافضی نہیں سمجھتے، اور ان کے اوپر ناسبیت کا آپ لوگ کوئی الزام نہیں لگائیں گے، نہ رافضیت کا الزام لگائیں گے۔ تو اتنی سخت باتیں تو میں نے کبھی نہیں کی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب آپ کی عوام کو جب پتہ چلے گا نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ تو وفات پا چکے ہیں، ان پر FIR کیسے ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ ان علماء کرام سے گستاخی ہوئی ہے، بلا وجہ کی تعویل نہ کیجیے گا۔ ہم آپ کی بھی بہت عزت کرتے ہیں۔ ہاں، اگر انجینئر نے جھوٹ کہا ہے تو فوراً ان کتابوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں کہ ایسی کوئی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب نہیں، نہ ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اللہ پاک
قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ اب ہمارا سوال ابتسام الہی ظہیر صاحب سے ہے۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی آواز کو شیر کی آواز سے تشبیہ دی جاتی ہے اور اس بات کا اقرار وہ خود بھی کرتے ہیں۔ میں شیر ہوں جب گرجتا ہوں میدان میں بلی نہیں جو کشار میں کرتی ہے میاؤں میاؤں۔ کتاب و سنت کی فروغ کے لیے ان کی خدمات بھی ہیں جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن عوام جب سوال کرتی ہے تو سبھی سے کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے تاکہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ علامہ صاحب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب انجینئر مرزا نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق توہین آمیز کلمات کہے تو آپ نے اس کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا، FIR کٹوائی، لیکن جب اب یہی توہین آمیز عقیدہ بلکہ اس سے زیادہ خطرناک باتیں حنفیوں کی کتابوں سے برآمد ہو چکی ہیں تو اس پر آپ کب احتجاج ریکارڈ کرائیں گے؟ کیا حنفیوں کے خلاف بھی یہ شعر دھاڑے گا؟ یا کم از کم ان کتابوں کا دفاع کرنے والے یا اسے چھاپنے والوں کے خلاف FIR ہوگی؟ یا اکثریت گناہ کرے تو اس پر 100 خون معاف ہیں، یا اقلیت میں ایسا ہو جائے تو اس پر سزا یقینی ہے؟ اگر یہ سب بھی ممکن نہیں کیونکہ حنفی بھائیوں کی اکثریت زیادہ ہے، رسک نہیں لینا چاہیے، تو کم از کم اتنا ہی کہہ دیں کہ ہاں یہ گستاخیاں حنفیوں کی کتابوں میں درج ہیں اور ہم ان پر پابندی لگا کر رہیں گے۔ کیا اکیلے شخص پر ہم اپنی جماعت کا رعب ڈال سکتے ہیں؟ جب بات حنفیوں کے امام اعظم کی آ جائے تو کیا اس وقت حنفیوں کا ڈر صحابہ کرام کی محبت سے زیادہ ہو جاتا ہے؟ یاد رہے ہم انجینئر کے ان توہین آمیز جملوں کی پوری طرح مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان لوگوں کی بھی جن کے علماء یہ غلطی کر گئے اور وہ ابھی تک اپنے علماء کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اپڈیٹ پوائنٹ کسی خاص فرقے کی حمایت کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کا مقصد صرف سچ اور انصاف والی گفتگو کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہی ہو، یا اپنے ماں باپ کے، کیا رشتہ داروں کے یا عزیزوں کے، وہ شخص امیر ہو یا غریب، دونوں کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے۔ اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو جو تم کرو گے تو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ ہمیں قرآن اور صرف صحیح حدیث کے مطابق انصاف کے ساتھ سچ بولتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سو آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔